बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केसेस बहुत से हैं, 9 मई केसेस की बहुत ज़्यादा बात होती है। शाकिर महमूद अवान कोर्ट रिपोर्टर हैं, नौजवानों में ये बड़ा नाम है, बड़ी मेहनत से रिपोर्टिंग करते हैं, बड़े मसाइल का शिकार रहते हैं क्योंकि हक सच की बात कर देते हैं। कई केसेस का सामना कर चुके, मुकदमात इन पर बन चुके कि जी आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन ये भी एक ईमानदार सहाफ़ी की तरह सही बात कर जाते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये जो कोर्ट्स जेल में लग रही हैं वहाँ जाते हैं, इनको रोका भी जाता है, फिर भी जाकर देख रहे होते हैं। और सही जो एक काम है सहाफ़ी का कि वो रिपोर्ट करे, जो देख रहा है वो आकर आप तक पहुँचाए। तो शाकिर को इसलिए मैंने आज तकलीफ़ दी, मैंने कहा भाई आओ बताओ ये केसेस में जो आपने देखा, 9 मई केसेस, दीगर केसेस में ये चल किस तरह रहे हैं, हो क्या रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। क्योंकि मैं इनको रेगुलरली फॉलो करता हूँ, आप भी ज़रूर किया करें। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, बहुत बेहतरीन काम उस पर कर रहे हैं, इनके वीलॉग्स देखा करें। इसके अलावा फिर ट्विटर पर ज़ाहिर है कि ये उसका हवाला भी देते हैं। तो वहाँ से मैंने नोट किया कि भाई ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो फिर बड़े बड़े हमारे एंकर्स बग़ैर क्रेडिट दिए इनको वो पिक कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं जी ये हो गया वो हो गया। तो आज वो सारी बातें हैं कि ये मेज़ के नीचे छुप कर भी जासूसी हो सकती है और गवाह जो है उससे जब कहा जाए कुरान पर हलफ ले लो तो वो भाग जाता है। कोई मक्का शरीफ में है तो कहता है, उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है कि मुझ पे अल्लाह का अज़ाब क्यों आए। ये सब बातें शाकिर रिपोर्ट करते रहे। तो शाकिर बहुत शुक्रिया आप आए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी कोशिश होती है हमेशा हम इसका प्रचार करें कि सलामती हमें एक दूसरे को भेजते रहना चाहिए। सबसे हैरानकुन अब तक क्या हुआ है, जितने केसेस आपने विटनेस किए हैं, जा जाकर देखे हैं, रिपोर्ट किए हैं, उनमें सबसे हैरानकुन बातें आपकी नज़र में क्या आई हैं कि ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उसामा भाई, हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और इस वक्त जो आजकल बड़ी मुश्किल में है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पार लगाएंगे। तो ये डोल रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा जो ईमान है उसे महफूज रखा। तो ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की नेमत है, रहमत है कि हम जो है जब बोलते हैं और जो लोग मज़लूम हैं उनकी आंखों में एक उम्मीद नज़र आती है। तो 9 मई के जो केसेस हैं इनको मैं शुरू से देख रहा हूँ बतौर कोर्ट रिपोर्टर भी, और उससे पहले जब मैं अपने इदारे में भी था तो मेरी यही ज़िम्मेदारी थी, मैंने कोर्ट्स को कवर करना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी करीब से देखी। 9 मई को भी मैंने करीब से देखा, ज़मान पाक में भी हमने रिपोर्टिंग की, फिर 9 मई के बाद जो केसेस बने वो हमने रिपोर्ट किए। तो कोर्ट के अंदर रह के चीज़ें जो है ना वो हम बतौर एक हमें भी वकील ही समझा जाता है, लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं है। अब ये जो मामला है 9 मई का, ये जो मुकदमात हैं, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी शानदार जजमेंट है और इस जजमेंट को हर उस केस के अंदर जो है वो एज ए रेफरेंस पेश किया जाता है जहां पर एक ही वक़ुआ हो और मुख्तलिफ FIRs का इंदराज हो। सुगरा बीबी केस है ये। इस केस के हवाले से जो है बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जो वकला जो हैं वो बात करते रहे कि जो लाहौर का वाक़या है, सानिया है, हादसा है, जो भी हुआ वो उसकी FIR जो है उसका एक मुकदमा एक बनता है, ना कि उसके 14 मुकदमात बनते हैं। पूरे पाकिस्तान में 100-150 मुकदमात बनते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहला ये मुद्दा लेकर जो है वो सामने आई और वक्त आएगा आप देखेंगे कि ये जो जजमेंट है सुगरा बीबी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अब उसके ऊपर जो 26 यानी तरमीम के बाद भी देखिए वो जजमेंट, हाँ वो देखें जब तक वो जजमेंट इन फील्ड है उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट तो लाजमी होगा। या तो वो जजमेंट जो है उसे ख़त्म किया जाए, जैसे इन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस के ऊपर जो है वो आइनी बेंच बनाया और आइनी बेंच ने फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक साहब से लेकर छीन कर बांट दी। तो इसी तरह या तो आप इस मामले के ऊपर एक आइनी बेंच बनाएं और वो ये तय करे कि एक वक़ुआ जो है वो ठीक नहीं है, उसके लिए आप 10 FIR भी कर सकते हैं और 15 भी कर सकते हैं। देखिए आप एक रवायत बना रहे हैं ना, आज इसका सामना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो कल को अगर कोई इस तरह का मॉब आ जाता है, कोई तोड़ फोड़ होती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार में होती है तो वो भी इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकती है। तो एक और बहस है। लेकिन जो 9 मई के मुकदमात हैं, जो सबसे पहला बुनियादी तौर पर बड़ा ब्लंडर है वो ये है कि आपने 14 FIR दर्ज की। अब उन 14 FIRs के अंदर जो ख़ास तौर पर 2 मरकज़ी गवाह हैं, साजिश के मरकज़ी गवाह हसाम और खालिद, वो हर FIR में अपना बयान जो है वो तब्दील कर रहे हैं।
ہر ایف آئی آر میں وہ اس موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہیں اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ انہوں نے یہ عدالت میں تسلیم بھی کیا. یعنی ان سے جب برہان معظم ملک نے یہ سوال کیا کہ آپ گجرانوالہ میں بھی مقدمے میں آپ مرکزی گواہ ہیں, انہوں نے کہا جی بالکل ہیں, تو کہتے وہاں پر آپ نے جو ہے وہ 20 سے 25 لوگوں کے نام لیے, میاں والی کے مقدمے میں آپ 50 لوگوں تک چلے گئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے, جو ہمیں آرڈر دیا جاتا ہے, جو ہمیں کہا جاتا ہے, ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. یہ عدالت کے سامنے بات ہوئی. اب عدالت جب ججمنٹ لکھ رہی ہے تو ان چیزوں کو نظر انداز کر رہی ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں جس کے اوپر میری برہان معظم ملک سے بھی گفتگو ہوئی اور جن چیزوں کا میں عینی شاہد بھی تھا, ان چیزوں کو عدالت نے نظر انداز کیا. اب وہ جب ان کو نظر انداز کیا گیا تو اس کی کوئی توجیحات نہیں دی گئیں. کچھ جگہوں پر توجیحات دی گئیں کہ جی جو 400 میٹر کا انہوں نے اپنا بیان دیا تھا کہ عمران خان کے مرکزی گیٹ سے جو گھر کا راستہ ہے وہ 400 ہے, تو اس کی عدالت نے توجیہ دی. پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر آپ اپنی موجودگی ثابت کریں. دیکھیں 9 مئی کے اندر ایک جو بنیادی طور پر چیز کو دیکھا گیا تھا جناح ہاؤس میں, وہ یہ دیکھا گیا تھا کہ یہ شخص یہاں پر موجود تھا یا نہیں تھا. جب شروع میں ہمارے صحافی لوگوں کے بھی بیچ میں جو فرانزک کی گئی تھی اس میں نام آئے تھے, تو بنیادی طور پر یہ دیکھا گیا تھا کہ وہ وہاں پر موجود تھے یا نہیں تھے, اور اس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ کس حد تک اس میں شامل ہیں. اب یہ دونوں جب زمان پاک جاتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ 3-3.5 مہینے جو ہیں وہاں پر یہ فیلڈنگ کرتے رہے, سرویلنس کرتے رہے, یہ ایک الگ بحث ہے کیا وہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی موجودگی ظاہر کریں, وہ نہیں ثابت کر سکے. انہیں کہا گیا کہ کچھ سی ڈی آر رپورٹ کے مطابق آپ کی موجودگی ہو جائے. وہ کہتے تھے ہم موبائل اپنا جا کے تھانے میں رکھ کے آتے تھے. اب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ دوسرا جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہیں پر ان سے یہ سوال کر لیا کہ اچھا آپ تھانے میں رکھ کے آتے تھے, تو آپ پھر یہ موبائل کس کی کسٹڈی میں دیتے تھے؟ محرر کی کسٹڈی میں دیتے تھے, ساما غازی کو دیتے تھے, شاکر روان کو دیتے تھے. وہاں پر آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. جب وہ سی ڈی آر دے دیں کہ واقعی تھانے میں بھی تھا اس وقت کیا نہیں ہے نا, جب جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو 1000 اور جھوٹ بولنا پڑے گا. پھر جب اصل جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جس دن یہ معاملہ ہوا 9 مئی کا 7 مئی کا, جس دن انہوں نے کہا کہ جو مرکزی سازش کا گواہ ہے یہ زمان پاک کے اندر موجود تھا. ایک تو سب سے بڑا جو ایمبیگوٹی تھی, جو سب سے غیر قانونی کام تھا, وہ یہ تھا کہ جو تھانے کی حدود ہے نا, ہمارے ہاں لاہور میں مختلف تھانے ہیں, ہر تھانے کی اپنی حدود ہے, وہ اپنی حدود کا جواب دہ ہے, وہ کسی دوسرے کی حدود میں نہیں جا سکتا. اور اگر وہ کسی دوسرے کی حدود میں جاتا ہے, کوئی کارروائی کرنا مقصود ہوتی ہے, تو پھر آپ اس تھانے کے ایس ایچ او کے علم میں لاتے ہیں, محرر کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے حدود میں آئے ہیں, یہاں پر ہمارا ملزم ہے, ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے, عدالت کے آرڈر ہیں یا فلاں جو بھی ہے. تو آپ اس حدود کو جا کے اس متعلقہ تھانے کو آگاہ کرتے ہیں. اب یہ جو صاحب ہیں یہ تھانہ شادمان کے ہیں, جو زمان پاک ہے وہ تھانہ ریس کورس ہے. تو نہ تو انہوں نے حدود تبدیل کرتے ہوئے کسی کو بتایا, نہیں بتایا. پھر جب وہاں پر چلے گئے, وہاں کے حوالے سے کوئی چیز نہیں دے سکے. پھر حیران کن طور پر جو چیز سامنے آئی, وہ پیج میرے پاس موجود ہے, وہ حاضری والا رجسٹرڈ, جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب جو حسام ہیں یہ آج غیر حاضر ہیں. 10 سے 11 بجے ان کی اٹینڈنس چیک کی گئی. اب ان کی اٹینڈنس جو ہے یہ ہیپچول ہے. ان کی اب دوبارہ جب حاضری ہوگی, جب یہ تھانے کے اندر آئیں گے, تو یہ تھانے میں آ کر پہلے ایس پی کے پاس پیش ہوں گے. ہم میڈیا والے ہیں, جب ہمارا رپورٹر کوئی غیر حاضر ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی بیورو چیف پہلے جو ہے وہ آپ کی لے گا, کلاس لے گا, وہ آپ کو الاؤ کرے گا. تو اگر ہم زیادہ ہیں تو بیورو چیف کہتا ہے اب ڈائریکٹر نیوز سے آپ بات کریں. تو وہاں پر یہ معاملہ ہوگا کہ آپ ایس پی سے پہلے جو ہے وہ کلیئر ہو کر آئیں گے, اور پھر آپ آ کر تھانے میں یہ ڈیوٹی کریں گے. یہ ساری چیزیں عدالت نے نظر انداز کی. دیکھیں جو جرا ہوتی ہے نا, یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے, یہ ایک ایسا کسی بھی وکیل کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے موکل کو, وہ اپنے کیس کو اس کو توڑے اور پھر یہ ثابت کرے کہ یہ جو بنیاد ہے یہ جھوٹ ہے, غلط ہے, وہ جس طرح بھی ثابت کرے. اور اس نے صرف ایک ڈاؤٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے, ڈاؤٹ, اور ثابت جو ہے وہ جو الزام لگا رہا ہے, جو الزام لگا رہا ہے, اور اس شک کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ پوری دنیا میں ہے. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ اس 9 مئی کے مقدمے کو بالکل جو ہے
वो स्टार गवाह हैं जो कहीं छुप रहे हैं, कोई मेज के नीचे है, कोई वहाँ पहुंचा हुआ है, कोई देख रहा है सारा कुछ, और उसको पता नहीं कि घर का फासला कितना है, और वो वहाँ रोजनामचे भी नहीं है, अपना वो भी नहीं दे रहा, मोबाइल भी नहीं बता रहा, और इस चीज़ को जजमेंट में नज़रअंदाज किया गया है। ये सब बातें जब नज़रअंदाज की जाएँ, वो जो आप सुहरा बीबी केस कह रहे हैं जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के आगे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके तो फिर केस उड़ जाएंगे किसी ना किसी लेवल पर। क्योंकि अगर आज जज ने ये बातें, जो आप आई विटनेस हैं, वकील साहब हैं, वो कहेंगे जी देखें ये कुछ हुआ है, हाई कोर्ट में जब वो देंगे तो कहाँ कहाँ इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। देखिए ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि जब ये सारी चीज़ें, जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, मैं जो अब तक जितनी मैंने कवरेज की है या जितना मेरा तजर्बा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें ये जानबूझकर इतने ज़्यादा बड़े बड़े ब्लंडर रखे जाते हैं कि किसी भी वक्त इनको आप जो है ना वो अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो डील का तासुद दिया जाता है, जो मफाहमत की बात की जाती है, जो चीज़ों को बेहतर, तो यही चीज़ें हैं ना, कल को यही एक चीज़ के ऊपर जज ये देखकर फाइल फेंक देगा, रद्दी की टोकरी में डाल देगा कि ये आपने फैसला किया है। इतना बड़ा ब्लंडर है इसके अंदर, इतनी बड़ी चीज़ें थी, जाए जी ये बेल हो गई, ये जमानत हो गई, ये खारिज हो गया। तो ये हमने साइफर में देखा था, ये हमने इद्दत में देखा, क्या किस तरह कितना उस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, क्या क्या होता था। आज उन केसेस का जिक्र ही नहीं होता। अच्छा, इसी में शाह महमूद कुरैशी साहब की जिस तरह बरियत हुई है, तो बाकियों के लिए भी तो फिर केस कमज़ोर नहीं हो गया जब एक शख्स जो है उसमें बरी हो रहा है कि वो भी यहाँ नहीं था, तो बाकी जो यहाँ पर नहीं थे जो तो जिस तरह इमरान खान की बात होती है, वो भी तो फिर वहाँ पर नहीं थे, 9 मई वाले दिन तो नहीं थे। देखिए इसमें भी ना बड़ी चालाकी की गई है। अच्छा। इसमें बड़ा एक रास्ता रखा गया है। अब जज साहब जो फरमाते हैं वो ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की हद तक प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही। एक केस हो गया, अब 13 केस हो रहे हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर हम एक अज्यूम करते हैं कि उनको डील की ऑफ़र दी जा रही है। अब डील की ऑफ़र में पहला उनको ये दिखाया गया कि इस केस में आप बरी हो गए हैं। अब वो उस डील के मुताबिक नहीं बातें मानते, तो फिर अगले केस में ये प्रोसिक्यूशन साबित कर देगी। ये एक छोटी सी नुक्ता है कि प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी, अगले केस में प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया। तो ये एक छोटी सी बात रखी है कि अगर हमने इसको इस्तेमाल करना हो। बहरहाल जो शाह महमूद कुरैशी का मामला था वो जेन्युइन था। शाह महमूद कुरैशी उन दिनों में कराची में थे, सारी चीज़ें। फिर जो साजिश का मरकज़ी गवाह है, अब देखिए साजिश का मरकज़ी गवाह ये तो कहता है कि शाह महमूद कुरैशी उसमें मौजूद थे, वीडियो लिंक के ज़रिए थे या जिस तरह भी थे, लेकिन इस चीज़ को साबित नहीं कर सके। अब इसमें एक और चीज़ जो है, इन्हीं लोगों के अंदर एक वकील हैं अफजाल अजीम पहाट, इन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। अब ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे 9 मई को। ये इमरान खान के साथ, जब इमरान खान 9 मई को इस्लामाबाद जा रहे थे, तो ये उनके साथ ही इस्लामाबाद ट्रैवल कर गए थे। अब जो 9 मई का वाक़या हुआ, 9-10 मई, ये तो थे ही नहीं। ये चीज़ उन्होंने अदालत के अंदर साबित की। देखें, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी अगर साबित कर रहे हैं तो उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी जानिब अगर कोई और यही मामला है तो उसको रिलीफ नहीं दिया जा रहा, उसको 10 साल सज़ा दी जा रही है। उसके बेटे भी थे, वो बरी हो गए, उनके भाई को भी जो है वो 10 साल की सज़ा सुनाएगी। अब मामला क्या है कि इनको तकरीबन 6 माह के बाद जो है वो मुकदमे में नामजद किया गया। 6 माह के बाद नामजद करने के बाद इनसे बरामदगी भी कर ली गई। अब एक जो डंडा है पुलिस का, जो कहते हैं तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया था, वो 6 महीने जो है वो पड़ा रहा, उससे कुछ भी नहीं हुआ। यही चीज़ें तो साबित की मुल्ज़िमान के वकला ने। अब इसमें एक वकील ऐसे हैं जिनका नाम अली हसन है। ये बड़ी हैरान कुन थी, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि उनके ऊपर एक डंडा डाला हुआ है कि उनसे एक डंडा बरामद हुआ है। अब वो जो डंडा बरामद हुआ है वो हुआ है 96/23 में। ये मुकदमा है जिना हाउस का। अब हर मुकदमे को आप अलग-अलग ट्रीट कर रहे हैं और हर मुकदमे की आप अलग-अलग सज़ा दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो इसे सज़ा दी गई है वो 96/23 की दे दी गई है, जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। और मुकदमा था 97/23 शेरपाव ब्रिज का, यानी शेरपाव ब्रिज के अंदर भी इसको शामिल किया गया है, लेकिन इनसे कोई बरामदगी नहीं हुई। बरामदगी कहाँ हुई है? जिना हाउस के मुकदमे में। अब उस बरामदगी की बुनियाद बनाकर उसको 10 साल सज़ा दे दी है, जो कि किसी तरह जो है वो जस्टिफाई नहीं है। आप सुगरा बीबी केस को एक साइड पे भी अगर रख दें, आप ये थोड़ी देर के लिए मान लें कि 14 मुकदमात हो सकते हैं, तो जब 14 मुकदमात हो सकते हैं तो एक मुकदमे में आपसे कुछ बरामद हो ही नहीं रहा। आप वहाँ पर आप अपनी मौजूदगी साबित कर ही नहीं पा रहे। एक बरामदगी जो ये कहा जा रहा है कि उस जगह से बरामद हुआ उस मुकदमे में, तो ताहम इनको भी जो है वो 10 साल की सज़ा दे दी जाए। अब इसमें एक शख्स रियाज हुसैन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है। वो कहती है ये हमारा कारकुन नहीं है, ये हमारा वर्कर नहीं है, ये हमारा सपोर्टर शायद हो, लेकिन इसका कभी हमारी पार्टी की लीडरशिप के साथ या कारकुनों के साथ राब्ता भी नहीं रहा।
آپ اس کی CDR چیک کر لیں. یہ وہاں پر اس کی کوئی دکان تھی فرنیچر کی, وہاں پر کام کرتا تھا, یا اس کی اپنی تھی, کیونکہ وہ شیرپاؤ برج ہے اور شیرپاؤ برج کے نیچے اس کی دکان ہے. ان کا جی یہ اب اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے, جس کا PTI سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. کیونکہ یہ تو میرے علم میں بھی ہے کہ شروع میں بہت سے صحافی ہیں جن کو وہی لوکیشن ان کی موبائل کی وہاں آ رہی تھی, پھر ان کے اداروں کو ان کو بتانا پڑا کہ جی یہ ڈیوٹی کے طور پر وہاں پر تھے, یہ ہمارا کیمرہ مین ہے, یہ ہمارا رپورٹر ہے, یہ اس لیے وہاں پر تھا کہ رپورٹ کر سکے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ 9 مئی کو اس طرح لوگ چلے جائیں گے یا یہ آگے چلے جائیں گے. ان کا تو کام تھا رپورٹ کرنا کہ یار یہاں پر لوگ نکلے ہوئے, احتجاج ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو لوگوں کو اس طرح سے بچانا پڑا اداروں کو آ کر. تو جس کا کوئی نہیں تھا بیچارے کا پرسان حال, وہ دکاندار ہے, کوئی اور ہے, وہ بیچارہ پھنس بھائی جان میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا, یقین کریں کہ وہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. ایک افتخار جٹ تھا جس کے بعد ہمارے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی کہ ہم اندر جا ہی نہیں سکتے. اب اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ PKLI میں ایڈمٹ تھا اور وہ آخری سانسیں لے رہا تھا. اب اس کی ہر پیشی پہ جو ہے وہ حاضری یقینی بنانی ہوتی تھی. اب جج صاحب کی طرف سے حکم تھا کہ یہ پیش نہیں ہوں گے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے, ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اب اس شخص کو PKLI سے, وہ بستر مرگ پر ہے, اس سے لا کر عدالت میں لایا گیا. عدالت میں پھر جس طرح کا وہاں پہ ماحول ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جتنی گرمی ہے, حبس ہے, اسے ایک کمرے میں لٹا دیا گیا. وہاں سے مرکزی گیٹ سے وہ نہیں آ سکتی تھی گاڑی, اسے پتہ نہیں کس طرح بیچارے اٹھا کر وہ وہاں سے لے کے آئے. جیسے آپ کے گیٹ سے یہاں تک اگر آنا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ چل بھی نہیں سکتا, اور اس کو کتنے مشکل سے ویل چیئر پہ اٹھا کے لانا پڑا, وہاں پر لائے. اور 3 سے 4 گھنٹے بیچارہ وہاں پر وہ لیٹا رہا. جج صاحب اب وہاں کے جو عینی شاہدہ بتاتے ہیں کہ جج صاحب نے 3 سے 4 گھنٹے بعد انہوں نے دیکھا جی حاضری لگائی, انگوٹھے لگائے, انہوں نے کہا جی لے جائیں اسے. 2 دن کے بعد اس کی وفات ہو گئی. اب وہ سارا عمل جو تھا اس میں جو لوگ تھے, کارکن تھے, ان کے اندر غم و غصہ تھا. انہوں نے اس کے اوپر بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ ہماری عدالت جو ہے وہ اتنا ریلیف نہیں دے سکتی. اس کے بعد یہ چیزیں رپورٹ ہوئیں, ہم پر بھی پابندی لگ گئی, اور بھی چیزیں. FIA میں ایک انکوائری بھی کھل گئی کہ جی آپ حقائق کے برعکس جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ مس رپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ اندر نہیں جانے دیا جاتا. اب تو بالکل جو پہلا گیٹ ہے اس کے اوپر بھی پابندی ہے, وائرلیس چلا ہوا کہ جی کوئی صحافی اندر نہیں آ سکے گا. اب یا تو آپ اس کو ملٹری ٹرائل ڈکلیئر کر دیں, یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جیل ٹرائل ہے. اس جیل ٹرائل کے اندر یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے, یہ کلوز ٹرائل ہے. اس کے اوپر اس میں نہ میڈیا آ سکتا ہے, نہ کوئی فیملی اراکین آ سکتے ہیں, نہ اس کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی اب آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں, اور اس کے اوپر ججمنٹ موجود ہے, 7 لوگوں کی اجازت تھی, لیکن آج تک کی تاریخ میں ابھی بھی ٹرائل جو 768 کا تھانہ شادمان کا ہو رہا ہے وہ اتنی تیزی, اتنی سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کی اسی کیس میں ان کی ضمانت ہے, تو جج صاحب فرماتے ہیں کہ 4 اگست کو وہ فیصلہ سنائیں گے ضمانت کے اوپر, جبکہ 4 کو ٹرائل کا بھی فیصلہ آنا ہے. تو ضمانت کیا وہ منظور کر کے پھر کہیں گے انہیں سزا ہوئی ہے, انہیں جیل میں لے جائیں. یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کو تقریباً 8 ماہ 9 ماہ جو ہے وہ پابند سلاسل رہنا پڑا, لیکن ان کے جو انسانی بنیادی حقوق تھے ان کے اوپر عمل کیا جاتا تھا, انہیں وہ فیسلٹیز تھیں, ان کو اس طرح رپورٹ. میں نے مریم نواز کا انٹرویو کیا تھا کورٹ کے اندر, اچھا ویڈیو انٹرویو کیا اس دوران, لیکن ہمیں جو ہے وہ اب تو کورٹ کے اندر کیا, ہمیں تو کورٹ کے باہر بھی نہیں کھڑے ہونے دیتے. تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت. میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب وہ تھی جنہوں نے سارا فیسیلیٹیٹ کیا نواز شریف کو ہاسپٹل کے لحاظ سے. کوئی رپورٹس آ رہی ہیں باہر جانے کے لیے, وہ ایڈوکیٹ بنی ہوئی تھیں کہ جی اس کو جانا چاہیے, اس کا علاج ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر وہ ظاہر ہے ان کو احساس بھی تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کو. آج دیکھیے وہی یاسمین راشد جس نے عمران خان کو کنونس کر رہی تھیں کہ جی نواز شریف کو باہر جانا چاہیے. نواز شریف ان لوگوں میں تھی نا کہ ہاں جس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو باہر بھیجنا ہے, سب کرنا ہے. آج نواز شریف کا دورہ ہے, ان کی بیٹی کا دورہ ہے, تو آپ دیکھیں ہاسپٹل کس حالت میں لے جایا جاتا ہے اور فوراً واپس لے کر آتے ہیں. ساما بھائی میں کیا دور ہے کہ جس نے احسان کیا اسی پر دیکھیے سب سے زیادہ سختیاں لے آئے ہیں. سب سے زیادہ جو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نا, وہ ڈاکٹر یاسمین کو بلایا جا رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین جو ہیں وہ تقریباً 78-75 ان کی ایج ہے. انہیں جو ہے وہ ابھی کینسر سروائیور ہیں. ان کا ہر 2 ویک کے بعد جو ہے وہ ایک مکمل چیک اپ ہوتا ہے. پھر ان کا ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت انہیں جو ہے وہ نیبلائزر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. پچھلے دنوں ہوا یہ کہ 12 گھنٹے 18 گھنٹے 24 گھنٹے جو ہے وہ لائٹ وہاں پر نہیں تھی, اور انہیں سانس کی تکلیف جو ہے انہیں, وہ ظاہر سی بات ہے جب الیکٹریسٹی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو وہ نیبلائز نہیں کر سکتی.
یہ انہیں پرابلم ہے، ان کو معدے کا پرابلم ہوا، اور اس کے باوجود جب میں انہیں ملتا تھا ایک دفعہ تو ناراض ہو گئی تھی، آپ نے یہ باہر جا کے رپورٹ کیوں کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتی ہیں میں نے ان سے کوئی فیور نہیں لینی، مجھے ان سے کوئی کسی خیر کی توقع نہیں ہے، اور مجھے صرف اس لیے اندر کیا ہوا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ میں باہر آؤں گی تو میں باہر آ کر نواز شریف نے جس طرح ریگنگ کی، جس طرح اس نے جال سازی کی، تو میں اس کو ایکسپوز کروں گی، تو میں خاموش نہیں رہوں گی. وہاں کے جو مناظر ہی کچھ اور ہوتے ہیں. شاہ محمود قریشی وہاں پر ہیں، اور وہاں پر میاں محمود الرشید ہیں، عمر صفات چیمہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں، میں نے ایک دن جو ہے وہ انہیں پریشان نہیں دیکھا. وہ وہاں پر اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں جیسے آپ گھر میں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں. تو حوصلہ جو ہے وہ ان کا بالکل، اور سزاؤں کے حوالے سے جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ اس طرح دی جائیں گی، اور ہمیں یہ ساری چیزوں کا آپ کو یہ سارا کچھ دیکھ کر آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ کیا بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا. آپ کو الٹیمیٹ کیا نظر آتا ہے ان کیسز کا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں اسامہ بھائی، میں نے آپ کو 10 سال لگا ہوا ریٹ اس وقت، 10 سال جو کہ ایکچولی پھر 5 سال ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی، دن رات ملا کر کچھ اس طرح کے جب سے یہ گرفتار ہیں. تو اگر وہ سال ایکچوئل بھی چلتی ہے تو مزید 3 سال ان کو رہنا ہوگا جیل میں کم از کم. دیکھیں یہ تو پولیٹیکل کیسز ہیں، اور ان کیسز کا آپ یہ سمجھیں کہ 1 سیکنڈ ان کے باہر ہیں. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اب عمران خان کا جو کیس اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، تو سپریم کورٹ سے وہ ضمانت مسترد نہیں ہو سکتی. آپ اگر سپریم کورٹ میں یہ ضمانت مسترد کر دیں گے تو پھر آپ سارے راستے بند کریں گے پوری 24 کروڑ عوام کا. یہ جو رائٹ ہے آپ کا بیل کا رائٹ ہے، وہ رائٹ ختم ہو جائے گا. جس طرح سغرا بی بی کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے جن کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ میں آپ ضمانت اگر مسترد کریں گے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ تک آئے گا. کل کو جتنے بھی پولیٹیکل کیسز ہوں گے، پھر کسی صورت آپ اپنے سے بڑی عدالت کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سینیٹر اعجاز چودھری کا معاملہ بھی جب گیا تو ان کی ضمانت منظور ہوئی سپریم کورٹ سے. تو سپریم کورٹ تک چیزیں جب جاتی ہیں تو وہاں پر آپ کو ریلیف ملنے کے چانسز جو ہیں وہ 90% ہو جاتے ہیں. اور وہ ریلیف دینا پڑتا ہے، کیوں کہ اگر آپ ریلیف نہیں دیں گے اور وہ کیسز بھی بوگس ہوں تو پھر یہ ایک عدالتی نظیر بن جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر وہ سیاسی انتقام ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس لیے عمران خان کے کیسز لگائے نہیں جا رہے. وہ کیسز اس لیے لگائے یا تو ٹائم بار کرنے کے لیے کہ سپریم کورٹ سے وہ جج ہی ریٹائر ہو جائیں کوئی اپنے، یا تو آ جائیں اس وقت تک. یہی ہے کہ یہ کیس ہی نہ لگے. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، گورنمنٹ اس کا پتہ ہے. جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر وزراء ہیں انہیں بھی اس بات کا ادراک ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں. ٹرائل کورٹ دیتی ہیں سزائیں، ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ہر بندے کو سزا دے دیتی ہے. ہائی کورٹ بڑی میٹر کرتی ہے. سزا دے کے جج غائب ہو جاتا ہے. وہی میں نے آپ کو دیکھا کہ جج کا پتہ ہی نہیں چل رہا، علی صاحب ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے میرے لیے بڑا ہی وہ تھا کہ میں نے جج صاحب کو نا رپورٹ کیا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ اس طرح کے فیصلے دینے میں دلیری رکھتے ہیں. اب یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کی جو ضمانتیں منظور کی تھی 4، انہوں نے منظور کی تھیں ٹرائل کورٹ میں، اور جو سازش کا عمل تھا اس کو انہوں نے فیک قرار دیا تھا، اس کے اوپر سوالیہ نشان اڑائے تھے. اب یہی وہی جج صاحب ہیں جو سازش کے عمل کو درست قرار دے رہے ہیں ٹرائل کے اندر. تو کون سے حقائق دیکھے یہ تو ہم اس کے اوپر نہیں بات کر سکتے. ہم تو فیصلے کے ان پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہمیں محسوس ہو کہ یہ پہلو جو ہیں وہ نظر انداز ہوئے ہیں، تو ہم ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں، فیصلے کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں. اب حکومت کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین قانون کے مطابق ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ اس کی تنقید کر رہی ہے. تو جو اب باہر لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ایک صحافی آپ دکھا دیں آپ وہ یہ کہتا ہو کہ نہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے. آپ کوئی غیر جانبدار بندہ لے آئیں، چلیں ہمارے بڑی الزام لگا دیا جاتا ہے ہم جانبدار ہیں، غیر جانبدار لے آئیں تو وہ بھی یہ نہیں کہے گا. کوئی قانون دان لے آئیں وہ بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ آئین اور قانون کے مطابق جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. لاسٹ کوسچن مختصر نہیں بتائیں. آپ کی باتوں سے جو مجھے نظر آتا ہے کہ ان کا انجام ان کیسز کا یہی ہونا ہے کہ ختم ہی ہونے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. وہ آپ کھینچ سکتے ہیں لیکن ان میں اتنی جان، یہ آپ خود دیکھتے ہوئے آئی وٹنس کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں اتنی جان نہیں ہے. ہوتا نا کہ چلیں آپ بالکل ہی کچھ اور کیس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو چلو سزا یہاں سے کر کے ایسے ہم کروا لیں.
کہیں جسٹیفائی نہیں ہو پا رہی ججمنٹ. بالکل. آپ نے گجرانوالہ کے کیس دیکھ لیں, آج سے 1.5 سال پہلے جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی, آج اسے 500-550 دن ہو گئے ہیں, وہ کیس ہائی کورٹ میں نہیں لگنے دیا جا رہا. ملٹری ٹرائل کورٹس کی جو سزائیں تھیں اس میں آپ نے 1952 کا جو فوجی ٹرائل ایکٹ ہے کورٹ مارشل کا, اس میں آپ فوجی بندے کا یا حاضر سروس کا یا ریٹائرڈ کا آپ جو ہے وہ کورٹ مارشل کر سکتے تھے. اب اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ سویلین کا بھی ٹرائل کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے اسے درست قرار دیا. اب یہاں پر یہ معاملہ تھا کہ وہ اپیل کیسے کریں گے. جو ملٹری ٹرائل سے سزا والے ہیں وہ 40 دن کے اندر اندر اپیل کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک ملٹری کورٹ کا تحریری فیصلہ نہیں جاری ہوا, جس کی وجہ سے ابھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا اپیل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کیا کہ اس کو قانون سازی بالکل نہیں ہوئی. اب اس کی آڑ میں شاید 27ویں ترمیم کر دیں کہ جی ہم نے اس میں قانون سازی کرنی ہے اور باقی چیزیں بیچ میں قلم کر دی جائیں. وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی شہباز شریف صاحب کے خلاف درخواست اب سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس نے ڈالی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح آپ نے قانون سازی بھی نہیں کی, تو وہ قانون سازی بھی نہیں ہوئی. تو یہ وہی ہے کہ یہ چیزیں تھیں کہ آپ نے ٹائم بار کرنا ہے. ٹائم بار ایک حد تک ہی کیا جا سکتا ہے, آپ اس کو لامحدود تو نہیں کر سکتے. یہ ان کیسز کا انجام وہی ہونا ہے جو پولیٹیکل کیسز کا پاکستان میں ہوتا ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو آنے والے وقت میں یہ سارے فارغ ہو ہی جانے ہیں. اب جتنا عرصہ ان کو چلانے. شاکر بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھا جی آئی وٹنس اکاؤنٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.